میرا سوال یہ ہے کہ میں اس ایج میں ہوں کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے پیرنٹس بھی ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب جیسے آپ سے ہم نے سنا سمجھا کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا. تو یہ اس طرح سے ہے کہ اب ہمیں یہ اس طرح مطلب بڑے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمارے ساتھ بہیو کرو گے اسی طرح ہی آپ کے بچے مطلب آپ کے ساتھ بہیو کریں گے. اور ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ مس بہیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کافی اس طرح سے. تو کس طرح سے ہم لیں اس سچویشن کو؟ ارے کیا پیاری بات کی آپ نے. ایسے ہی ہندو ماں باپ کے خلاف اسلام آیا تھا جو کہتے ہیں کہ جو کارما کا بلیور ہوتا ہے نا، آدھے سے زیادہ پاکستان کا اصلی مذہب کارما، جس کو ہندی میں سنسکرت میں کرما بولتے ہیں نا، کرموں کی سزا پا رہے ہو. ٹھیک ہے، تیری بیٹی کے آگے آئے گا. یہ جملے سن رہے ہیں پاکستان کے مووی قومی ترانہ پاکستان کا، تیرے بچوں کے آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ میں انصاف کا دن مقرر کر چکا ہوں. نہیں، ان کو جو ان کی بیٹی کے سامنے ان کے کرتوت آئیں گے، یہ کون سا اسلام ہے ذرا یہ بتائیں. ابو جہل کے بچے کا نام ہے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے، ابو جہل کے کرتوتوں کا صلہ دیکھیں کہ ان کا بیٹا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ کو چڑھا رہا ہے اور پھر دوزخ کا رخ کر رہا ہے. آذر کا بیٹا تمام انبیاء کا باپ کہلا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ کون سے ان کے انہی ماں باپ کے خلاف بغاوت کے لیے کیا؟ یہ ہندوؤں کا تمام تر کوڑا کرکٹ اٹھا کے یہ انہوں نے نا قرآن حدیث کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی. مجھے ایک بندے نے ابھی پرسوں واقعہ سنایا کہ ایک بندہ پل پہ چل رہا تھا اپنے باپ کو پل سے نیچے پھینکنے، اور باپ ہنس رہا تھا. تو کہتا ابو جی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی پل سے نیچے پھینکا تھا. تو یہ کہانی یہ قصہ کتنا اچھا لگتا ہے نا. اچھا دیکھو، باپ کے ساتھ برا کیا تھا تو بیٹے نے میرے ساتھ برا کیا. اسلام کے اینگل سے یہی والا واقعہ سننے ذرا غور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ایسے ہی باپوں کو ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے باپوں کے خلاف فلسفہ دیکھیں ابو بکر صدیق کے تھرو. غور سے سنیں. ابو بکر صدیق کے بیٹے انہیں کہتے ہیں کہ ابو جی اب مسلمان ہو چکے ہیں. ان کے بیٹے ابو بکر صدیق تو پہلے مسلمان ہیں، ان کے بیٹے بعد مسلمان ہوئے. بدر کی لڑائی ہو چکی تھی. کہتے ہیں ابا جی بدر کی لڑائی میں نا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر مجھے آپ پہ رحم آ گیا کہ باپ ہے میرا، اس لیے آپ بچ گئے ابو جی. تو ابو بکر صدیق نے کہا، ابھی میں یہاں پہ پاز کر رہا ہوں، یہ وہ انکل بھی سن رہے ہیں بھائی دوے جنہوں نے مجھے وہ پل والا واقعہ سنایا ہے. یہ ہندوؤں کا مذہب دیکھیں اور اسلام اللہ کا مذہب دیکھیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹا بچ میں نہیں گیا، بچ تو گیا ہے. شکر کر تو میری تلوار کے نیچے، سب سے پہلے تجھے قتل کرتا ڈھونڈ کے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں میں اللہ کو دے سکتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مذہب کے اوپر ایمان لے آیا، اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. تو میرا اتنا بلیک اینڈ وائٹ ٹیسٹ، یہ تو میں بزی بہت باقیوں کے سامنے تلوار کشی کرنے میں، یہ تو نظر نہیں آیا. ذرا سوچیں کہ یہ کارما کے بلیورز کو اسلام کیسا لگتا ہوگا پھر. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں سننا اروا آپ نے بھی چھوڑنی. انہیں کہیں کہ جو آپ کا کیا ذرا میرے بچوں کے سامنے آئے گا وہ پرورش کہلاتا ہے. اگر آپ نے یہ باتیں مجھے سکھائی ہیں تو سب کانشیسلی میں اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہوں گی. اس کو کہتے ہیں اپنی بیٹی کے آگے آنا. اس کا نام پرورش رکھا ہے. نبی اسلام نے شافمہ جس میں ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو میری نہج بالغ کر دیا اور جنت میں سے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، بڑے بڑے بزرگان یہ واقعہ سناتے ہیں، ماں باپ کا کیا ذرا بچوں کے سامنے آ رہا ہے. آج میں ایک سیشن کر رہا تھا، میرا 1-on-1 کوچنگ سیشن چل رہا تھا، اور بھائی صاحب ماشاء اللہ اس کو ہمت دے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں. ان کے بچے کی 18 سرجریاں ہو چکی ہیں 3 سال کے جسم کے بعد تمام تر اعضاء جو ہے نا ڈی شیپ میں، اور دل میں میسو ڈیمیج ہے. ایک کڈنی لے کے پیدا ہوا بچہ،
بلیڈر ریکنسٹرکشن کی جا رہی ہے, ٹیوبیں لگیں گے بچے کو 3 سال, آج تک ایک نوالا نہیں کھا سکا, ڈائریکٹ اسٹمک سے ٹیوب لگتی ہے. اور انگلینڈ سے آئے تھے اسپیشلی میرے ساتھ ایک سیشن کرنے کے لیے, بھاولپور سے چلے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں پہ آسانیاں دے. کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو نے کوئی گناہ کیے ہیں تو تیرے بچے کے ساتھ سے ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہندو کب مرے گا, یہ ان کے برہمن, یہ شودر کب نکلیں گے خون سے کہ اسلام کا نام لگا کے تم ایسی بکواس کر دو. اسلام کا نام لگاتے اور ایک بچے کو بتا رہے ہو کہ یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, حدیث نبی اسلام میں کس طریقے سے کانسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ لوگ یہ تھے. اور یہ جملہ عربہ میں نے آپ دونوں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی میں نے عمل پورا کیا تھا تو میرے سامنے ایسے ہے. اس کا مطلب قیامت والے دن میرے سامنے کچھ نہیں ہوگا, ہے نا, میرے تو سامنے میرے عمل آ گئے. اور نوح علیہ السلام, نعوذ باللہ, کوئی نعوذ باللہ کوئی کوتاہی کی تھی جو بچہ ایسے نکل آیا تھا ان کا. یہ آزر نے کتنے بڑے کرم کیے تھے کہ خود تو کافر تھا, مورتیاں بیچتا تھا, اور بیٹا ان کا ابراہیم نکلا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انبیاء سے زیادہ کوئی نہیں لویا, کوئی بھی انبیاء نبی اٹھا لیں, آدھی سے زیادہ 99% زندگی ان کی ٹرم آئل میں گزرتی ہے. وہ کسی چیز کی سزا لے رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ اللہ کو, اللہ سے سزا لے رہے ہوتے ہیں. اس لیول کی بےہودگی جب سائنس میں نہیں ڈال سکتے, بس یہی بات ہے. فزکس نہ آتی ہو نا تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کیمسٹری نہ آتی ہو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ فزکس کے لیے فزکس کا سائنس کا علم ہونا ضروری ہے, اور کیمسٹری کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری ہے, سب کو پتہ ہے. یہ بس اسلام پہ بس ایک بڑا سا منہ ہونا ضروری ہے. کچھ بھی بول دو اسلام میں, بس کوئی بھی بات ہے, بس وہ شفاق احمد کا ہو یا پھر وہ کسی اور بزرگ کا ہو, کسی اخبار میں سموسے جو ڈالتے ہیں نا, اس اخبار میں کوئی چیز پڑھ لی, بس اگلے دن حضرت علی کا قول ہے, موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, اسلام میں یہ ہے. اس لیول کی جرت کرنے والی قوم, تو اس کے ساتھ پھر اسی طرح کے مسائل ہوں گے. اپنی والدہ کو جو بھی غلطی آپ کے سامنے اللہ کے اصولوں کے مطابق کر رہی ہیں, ان کو روکنا آپ کا پہلا فرض ہے. بات کی عوام میں بعد میں دعوت کرنی, ٹھیک ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ یو ہیو اے مدر ہو از الائیو. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں اور صحت دے. یہ جنت کا ٹکٹ ہے عوامی, اگر آپ نے ان کی درستگی کی تو, ٹھیک ہے. سو اپنی بیٹی سے پہلے اپنی ماں کی طرف ان کی بھلائی کا رخ کریں, اور اگر وہ کوئی ایسی کوتاہی کر رہی ہیں کہ جو کہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے, پیروں میں گر کے التجائی طریقے سے دعوت کریں, کیونکہ she naturally deserves your love way more than your daughter. You need to understand that. یہ اسلام, یہ دیکھیں جتنا مرضی آپ کی اماں نے اچھائیاں برائیاں کی ہوں گی, ٹھیک ہے, ہر دائی اسلام, ہر مسلمان پیدائشی دائی ہے, اور دائی کا مطلب دعوت دینے والا ہے نا. تو خود سوچیں کہ مسلمان جس کے گھر پیدا ہو جائے, اس کے جتنے مرضی گناہ ہوں, ان کے فلسفے کے مطابق تو کتنا ہی کوئی کرموں والا بندہ تھا کہ اس کے گھر دعوت والا بچہ پیدا ہو گیا, کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف جنت کی طرف لے کے جا رہا. اور یہ ان کے فلسفے میں الٹا کیا ہوگا کہ ہے یہ دن بھی دیکھنے تھے, ماں کو سکھائیں گے آپ بیٹھ کے, ماں باپ کو سکھائیں گے بچے آپ. یہ ان کے بیسک ویلیو سسٹم میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی درستی کرنے آ گئے, میری غلطیاں نکال رہے ہیں. یہ دن آ گئے میرے اوپر, میرا بیٹا میری غلطیاں نکالے گا. یہ ہے پاکستان کا اسلام. اور اللہ کا جو اسلام ہے اس میں سب سے پہلے ماں باپ کی غلطیوں کو درست کر کے ان کو اللہ تک لے کے جانا ہے. تہذیب تقریم سے ہی کرنا ہے, مگر غلطیاں درست تو کرنی ہے. پہلا حق تو ماں کا ہے. تو پرزم ٹھیک رکھیں, تصویر الٹی پکڑی ہوئی ہے, الٹی نہیں سوری غلط, کوئی اور ہی تصویر پکڑی ہے ہم نے, وہ بھی الٹی پکڑی ہوئی ہے, مگر وہ کوئی اور ہی تصویر ہے, اسلام کی نہیں. تو لیڈرشپ کا لیول بہت آگے کی بات ہے. بیسک انسان لیول کے اوپر آپ کا سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کی اماں کا ہے, اور پھر دنیا میں کسی اور شخص کا ہوگا. So make sure you take care of her and try and get her as close as possible to doing the right thing, and that's going to start by making her thinking about the right thing, okay? And so صحیح سوچنا تو پہلے آتا ہے نا, بعد میں پھر صحیح عمل کی طرف آتا ہے.